تقریب کا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، روشنیوں کی چمک دھمک، مہمانوں کی گہما گہمی اور اسٹیج پر چلتا پروگرام، سب کچھ بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ شاذر اپنے مخصوص دبنگ انداز میں مہمان خصوصی کی سیٹ پر بیٹھا، بظاہر سنجیدگی سے ہر چیز دیکھ رہا تھا، مگر اندر سے وہ ہر تقریب کی رسمی بوریت محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسی تقریبات اکثر بیزار کن لگتی تھی، مگر سیاست میں رہتے ہوئے یہ سب کرنا مجبوری تھا۔ سر، اب زونی اقبال اپنی تقریر کے لیے آ رہی ہیں، ساتھ بیٹھے منتظم نے دھیمے لہجے میں اطلاع دی۔ شاذر نے ہلکی سی گردن ہلائی اور نظریں اسٹیج کی طرف کر دیں، پھر جیسے لمحہ ٹھہر سکے، ایک سادہ سی لڑکی سفید اور نیلے لباس میں ملبوس تھوڑے کانپتے قدموں سے مائک تک آئی، سادگی میں لپٹی ہوئی ایسی خوبصورتی کہ ہال کی رونق ماند پڑ گئی۔ نہ میک اپ کی چمک، نہ کسی قسم کی بناوٹ، بس ایک معصوم سی چمکدار آنکھیں جو اپنی بات کہنے کا حوصلہ لیے ہوئے تھی۔ محترم مہمانان گرامی اور دوستو، زونی نے مائک پر جھک کر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں نرمی، اعتماد اور خلوص تھا۔ شاذر نے غیر ارادی طور پر اپنی کمر سیدھی کر لی۔ اس کے کان اب پوری توجہ سے زونی کی طرف تھے۔ وہ لڑکی الفاظ سے دل جیت رہی تھی، بغیر کوشش کے۔ اس کی باتوں میں خوابوں کی خوشبو اور امید کی روشنی اور خودداری کی چمک تھی۔ شاذر نے خود سے سوال کیا، ایسی لڑکیاں اب کہاں رہ گئی ہیں؟ ہر جملے کے ساتھ زونی کا وقار اور حسن مزید نکھرتا جا رہا تھا۔ اس کی سادگی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ شاذر کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں، ہر حرکت، ہر مسکراہٹ اسے اپنی جانب ہی کھینچ رہی تھی۔ زونی نے اپنی تقریر ختم کی، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ ہلکا سا جھکی، شکریہ ادا کیا اور نیچے اتر آئی۔ شاذر کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہیں، جیسے کوئی قیمتی چیز چھن جانے کا خوف ہو۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ شاذر نے منتظم سے دھیرے سے پوچھا۔ سر، پروگرام ختم ہونے کے بعد سب طلباء اور مہمانوں کا ایک مختصر سا تعارفی سیشن ہوگا، آپ وہاں مل سکتے ہیں۔ شاذر نے بے چینی سے پروگرام کے ختم ہونے کا انتظار کیا، مگر جب سیشن شروع ہوا تو نہ زونی وہاں تھی اور نہ اس کا کوئی ذکر۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ شاذر نے ایک لڑکی سے بے ساختہ سوال کیا۔ سر، زونی تو اپنی تقریر کے فوراً بعد چلی گئی تھی، اس کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی شاید۔ شاذر کی مٹھی غیر محسوس انداز میں بھیج گئی۔ چند لمحوں میں وہ لڑکی اس کی دنیا میں ہلچل مچا کر غائب ہو چکی تھی۔ شاذر نے واپسی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بے چینی سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دل کے اندر ایک عجیب سی اداسی اور تشنگی اترنے لگی تھی۔ ایسے کیسے چلی گئی؟ کم از کم شکریہ تو ادا کرنے دیتی۔ اس نے خود کلامی کی۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی، مگر دل کسی اور ہی طرف رواں تھا۔ سڑکیں، ہجوم، روشنی، سب دھندلا رہا تھا۔ ذہن میں بس زونی کا سراپا گردش کر رہا تھا۔ وہ لب جن پر نرمی بکھری ہوئی تھی، وہ آنکھیں جن میں خوابوں کا سمندر چھپا ہوا تھا۔ شاذر نے سیٹ پر سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ شاید میں پاگل ہو رہا ہوں، اس نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ کوئی چہرہ، کوئی آواز اس کے اندر یوں ہلچل مچا رہی تھی۔ عام طور پر وہ ایسی چیزوں کو لمحوں میں بھلا دیتا ہے، مگر آج کچھ الگ تھا۔ جیسے کسی نے خاموشی سے اس کی مضبوط خول پر دستک دی ہو۔ رات جب وہ گھر پہنچا تو معمول کے مطابق ٹی وی آن کیا، مگر دھیان کہیں اور تھا۔ پھر اچانک اس نے ریموٹ میز پر پٹخ دیا۔ بیکار ہے سب کچھ، وہ بڑبڑایا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاندنی رات میں دور تک سناٹا بکھرا ہوا تھا، مگر شاذر کے اندر ایک الگ سا شور تھا۔ ایک دن، ایک انکہی خواہش، ایک بے نام سی تڑپ، زونی۔ اس نے دھیرے سے نام لیا، جیسے کوئی مقدس چیز پکار رہا ہو۔ دن گزرنے لگے، مگر زونی کا چہرہ، اس کی آواز اور اس کی معصومیت، سب کچھ ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ شاذر نے کئی بار کالج میں فون کر کے زونی کا نمبر یا ایڈریس لینے کی کوشش کی، مگر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہم معذرت خواہ ہیں سر، وہ یہاں ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں تھی، کسی اور کالج سے مہمان کے طور پر آئی تھی۔ جواب میں بس یہی ملتا۔ ہر ناکامی کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھنے لگتی۔ اکثر وہ اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے سوچتا کہ کیا وہ مجھے کبھی دوبارہ ملے گی، مگر ہر سوال بے جواب رہ جاتا۔ زندگی معمول پر واپس آ رہی تھی، مگر اندر ایک خلا تھا، ایک ادھورا پن، جیسے کسی نے ایک تصویر مکمل ہونے سے پہلے ہی چھین لی ہو۔
اور شاذر جو ہمیشہ اپنی دنیا کا مالک رہا تھا آج پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں شاذر کی گاڑی شہر کی مضافات میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک طویل میٹنگ کے بعد وہ بوجھل قدموں اور تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر قاسم حسب معمول چاقو چوبند بیٹھا تھا، جیسے ہر لمحہ کسی ممکنہ خطرے کے لیے تیار ہو۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شاذر نے گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا تاکہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کی بیزاری کو کم کر سکے، مگر پھر اچانک ہوا میں غیر مرئی سی سختی آ گئی، جیسے رات کا سناٹا اچانک کسی انجانے خوف سے بھر گیا ہو۔ قاسم نے ایک دم گاڑی کی رفتار تیز کی، آنکھوں میں چوکنا پن تھا۔ صاحب، لگتا ہے کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اس کی آواز میں چھپا تناؤ شاذر نے فوراً محسوس کر لیا۔ سیدھا جاؤ، کوئی بھی غلط حرکت ہو تو گاڑی نہ روکنا، شاذر نے دھیما مگر کڑکدار حکم دیا۔ راستہ سنسان تھا اور ہلکی روشنیوں میں شاذر نے اپنی گاڑی کے پیچھے 2 بائکس کو تیزی سے آتے دیکھا۔ دل میں ایک لمحے کو ایک چبھن سی اٹھی۔ اگلے ہی پل سڑک کے کنارے سے کچھ سائے نکلے۔ قاسم نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ چیخوں اور ٹائروں کے رگڑنے کی آوازوں کے بیچ اچانک ایک بھاری ضرب کی آواز گونجی۔ قاسم نے لاشعوری طور پر ایک باڈی شاذر کے آگے کر دی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم گیا۔ شاذر نے پلٹ کر دیکھا تو قاسم کی گرفت اسٹیئرنگ پر ڈھیلی ہو رہی تھی۔ قاسم، ہوش میں رہو، شاذر نے زور سے پکڑا، مگر قاسم کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رکی۔ شاذر نے دروازہ کھولا، قاسم کو بازوؤں میں تھاما۔ قاسم، آنکھیں کھولو۔ مگر قاسم کی سانسیں مدھم ہو چکی تھیں، جیسے زندگی کا سفر خاموشی سے ختم ہو چکا ہو۔ دور سے پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ حملہ آور رات کی تاریکی میں غائب ہو چکے تھے۔ شاذر کی قمیض پر خون کے دھبے پھیل رہے تھے، مگر وہ بے حس بیٹھا قاسم کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے کوئی اپنا ہی سایہ چھن گیا ہو۔ شاذر جو عام حالات میں فولادی حوصلہ رکھنے والا انسان تھا، اس وقت اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ تم نے اپنی جان دے دی صرف مجھے بچانے کے لیے؟ اس کے لہجے میں ایک ایسی شکستگی تھی جو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اگلے دن قاسم کی لاش اس کے گاؤں روانہ کر دی گئی۔ شاذر نے ذاتی طور پر اس کے جنازے کا انتظام کیا۔ ہزاروں لوگ جنازے میں شریک ہوئے، مگر آج بھی شاذر کی نظریں ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی، زونی کو، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ دفتر واپس آ کر شاذر نے فوراً اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا۔ قاسم کے خاندان کے لیے 50 لاکھ روپے کا بندوبست کرو، فوراً، کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ آواز میں وہی حکم تھا، مگر اندر ایک ایسی نرمی تھی جو کم ہی نظر آتی تھی۔ سر، ان کے گھر بھیجوائے دیتے، اکاؤنٹنٹ نے سر جھکا کر کہا۔ نہیں، خود جاؤں گا، شاذر نے سختی سے کہا، مگر پھر پارٹی کے صدر کی کال آ گئی۔ نئی میٹنگز، حفاظتی تدابیر، سب کچھ الجھ گیا۔ رقم بھجوا دی گئی، مگر شاذر کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ رات کے کسی پہر وہ خواب میں قاسم کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہوا، وفاداری کی ایک خاموش داستان سناتا ہوا۔ شاذر نیند میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا ہے۔ چند دنوں میں شاذر کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی، مگر قاسم کی قربانی کا بوجھ اس کے کاندھوں پر تھا، اور کہیں نہ کہیں زونی کی غیر موجودگی بھی ایک چھپی ہوئی خالی جگہ تھی۔ کچھ مہینے پہلے زونی کی دنیا بہت مختلف تھی۔ سادہ خواب، چھوٹے چھوٹے ارمان اور ایک چھت کے نیچے سکون کی خواہش، مگر اب سب کچھ بکھر چکا تھا۔ قاسم کی موت نے نہ صرف اس کا سہارا چھینا تھا، بلکہ سسرال کے دلوں میں بھی نفرت کے بیج بو دیے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ زونی ہاتھوں کو پیٹھ پر رکھے خالی نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ باہر صحن میں قاسم کی بہنیں غصے سے باتیں کر رہی تھی۔ اب یہ کس کام کی ہے ہمارے لیے؟ بس بوجھ ہی بوجھ ہے۔ کون پالے گا اس کا بچہ؟ ہمارے بھائی کی قبر پر روتی رہے گی کیا؟ ہر جملہ زونی کے دل میں تیر کی طرح لگتا تھا۔ وہ خاموشی سے سب سنتی تھی۔ جھگڑنے کی اب اس میں ہمت نہیں رہی۔ پیٹ کے اندر موجود بچہ اس کا آخری سہارا تھا۔ ایک دن جب وہ 8ویں مہینے میں تھی، اسے بلایا گیا۔ ساس نے سرد لہجے میں کہا کہ ہم تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ قاسم کے بعد تمہارا یہاں کوئی حق نہیں رہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ زونی نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کہاں جاؤں؟ آواز کانپ رہی تھی۔ جہاں مرضی جاؤ، ہمیں اب تم سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی وقت یا نہ کوئی سہارا، بس ایک چھوٹا سا تھیلا جس میں 2 جوڑے کپڑے تھے، اور ایک جوان پیٹ جس میں وہ اپنی آخری امید سنبھالے ہوئے تھی۔
دروازے سے نکلی تو شام ڈھل چکی تھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی اور قدموں میں بھاری پن۔ گلی کے گرد آلود ہوا نے اس کی سسکتی ہوئی سانسوں کا خیر مقدم کیا۔ باپ کا پرانا سا مکان شہر کے پرانے محلے میں تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ وہاں پہنچی، دروازے پر دستک دی۔ کئی لمحوں بعد ایک کمزور سا ہاتھ دروازہ کھولتے ہوئے نظر آیا۔ زونی؟ بوڑھے ابا کی آواز میں حیرت، خوشی اور پریشانی کا امتزاج تھا۔ ابا؟ زونی نے بس اتنا کہہ سکی اور باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باپ نے اسے اندر لے کر آتے ہوئے خاموشی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کمرے میں بس ایک پرانا پلنگ، ایک ٹوٹا پنکھا اور چند بوسیدہ برتن تھے، مگر ان چیزوں میں محبت چھپی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ قاسم کا گھر چھوڑ آئی؟ باپ نے دھیرے سے پوچھا۔ زونی نے نظریں جھکائیں۔ انہوں نے نکال دیا ابا، یہ کہتے ہوئے وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ باپ نے لبوں پر ہاتھ رکھا جیسے کسی بڑے زخم پر مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ آج سے یہ گھر تمہارا ہے، کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ بوڑھا شخص جس کی کمر پہلے ہی جھک چکی تھی اب اور جھک گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ صبح وہ برتن دھوتی، کپڑے سمیٹتی، اپنے آنے والے بچے کے کپڑوں کے لیے پرانے کپڑوں کو کاٹ کاٹ کر جوڑتی۔ شام کو اپنے بوڑھے باپ کے لیے چائے بناتی اور دیر تک خاموش بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہتی۔ باپ کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ اکثر کھانستے ہوئے وہ بیٹی کی طرف دیکھتا اور نظریں چراتا۔ غریبی کا بوجھ، بیٹی کی فکر اور آنے والے بچے کی ذمہ داری، سب کچھ اس نحیف جسم پر تھا۔ ایک دن جب زونی بازار سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں کچھ لفنگے ہنستے ہوئے گزرے۔ بیچاری، اب تو اس کا سایہ بھی نہیں بچا۔ زونی نے چادر کو سختی سے اپنے گرد لپیٹا اور نظریں جھکائے تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ مگر ان تمام مصیبتوں کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اندھیرے میں بھی امید کی کوئی ننھی سی لو جل رہی ہو۔ میں ہارنے والی نہیں ہوں میرے بچے، وہ اکثر خود سے وعدہ کرتی۔ ہم دونوں مل کر نئی دنیا بسائیں گے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ 8واں مہینہ پورا ہونے کو تھا۔ بوڑھا باپ ہر روز دعا کرتا کہ اللہ آسانی کرے، اور زونی دل میں ایک انکہی امید لیے ہر اذیت سہ رہی تھی۔ زونی کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ وقت نے بہت کچھ بدلا تھا۔ چہرے بدلے، مقام بدلے، لیکن کچھ چیزیں ویسی کی ویسی رہ گئیں، جیسے شاذر کے دل میں چھپا زونی کا عکس جو وقت کی گرد میں بھی ماند نہ پڑ سکا۔ کبھی کسی تقریب میں کوئی ہستی مسکراتی لڑکی دیکھتا تو دل ایک لمحے کو ٹھٹک جاتا، شاید وہ ہو، مگر اگلے ہی پل مایوسی کی تلخی حلق میں اتر جاتی۔ نہ وہ آنکھیں، نہ وہ معصوم مسکراہٹ اور نہ وہ سادگی جس نے پہلی بار اس کے دل کو چھوا تھا۔ کبھی وہ گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکتا، سڑک پر چلتی عورتوں میں ایک چہرہ تلاش کرتا۔ کہاں ہو تم زونی؟ خاموشی سے دل میں سوال اٹھتا۔ رات کے وقت جب دنیا سو جاتی تو شاذر کا کمرہ روشن ہوتا، لمبے لمبے کاغذات، فائلیں، رپورٹس، مگر ان سب کے بیچ کبھی کبھار ایک ہلکی سی ٹھنڈی سانس نکل جاتی۔ وہ خود بھی محسوس کرتا کہ کچھ ہے جو مکمل نہیں ہو پایا، کچھ ہے جو چیخ چیخ کر اپنی عدم موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ کبھی وہ بے خیالی میں ٹی وی چینل بدلتے بدلتے رک جاتا جب کسی لڑکی کی ہنسی سنائی دیتی، کبھی کسی اخبار میں کسی بے نام خبر پر نظریں ٹک جاتی جیسے کسی اشارے کی تلاش ہو، مگر ہر بار مایوسی ہاتھ آتی۔ وقت بہتا رہا، دن، مہینے، سال، لیکن نہ کوئی خبر آئی اور نہ ہی کوئی سراغ ملا۔ ایک رات شاذر اپنی بیلکنی میں کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور آسمان پر بادل تھے، بارش ہونے والی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر وہی چہرہ تصور میں ابھرا۔ زونی، تم کہاں چھپ گئی ہو زونی؟ لبوں پر بے اختیار سوال آیا۔ آنسو تو نہیں آیا، مگر دل میں ایک چبھن سی ضرور محسوس ہوئی، ایسی چبھن جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک خواب جو پورا نہ ہوا، ایک خواہش جو دم توڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ایک وعدہ جو کبھی کیا ہی نہیں گیا، مگر دل نے خود سے باندھ لیا تھا۔ شاذر جانتا تھا چاہے وقت کتنا ہی گزر جائے وہ زونی کو نہیں بھول پائے گا، چاہے نئی راہیں بنے، نئے لوگ آئیں، دل کا وہ گوشہ خالی ہی رہے گا جب تک وہ دوبارہ نہ ملے۔ اور کہیں نہ کہیں وہ اس یقین کے ساتھ جی رہا تھا کہ قسمت کسی دن اسے زونی سے پھر ملا ہی دے گی، مگر کب، کہاں، کیسے، یہ سوال وقت کے حوالے تھا۔
بارش کے بعد کی نمی ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ شاذر حسب معمول اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اخبار کے ادھورے کالمز پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ سامنے میز پر چائے کا کپ رکھا تھا جو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا۔ ایک ملازم دھیرے سے اندر آیا۔ سر، باہر کوئی عورت آئی ہے، کہتی ہے ڈرائیور قاسم کی بیوی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ شاذر نے اخبار ایک طرف رکھ کر ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، پھر آئی ہے پیسے مانگنے؟ پہلے ہی ایک خطیر رقم بھجوائی تھی۔ ان کا لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ملازم نے سر جھکا کر اس بات میں ہلکی سی جنبش دی۔ بھیج دو، جلدی فارغ کرو۔ شاذر نے بے دلی سے چائے کا کپ اٹھایا۔ دروازہ کھلا۔ پہلے بچے کی مدھم سی کرراہ سنائی دی، پھر ایک نحیف سی عورت اندر داخل ہوئی۔ شاذر نے لاپرواہی سے نگاہ اٹھائی مگر اگلے ہی پل اس کا جسم سن ہو گیا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لرز گیا اور ہلکی سی آواز کے ساتھ میز پر رکھا گیا۔ زونی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں مگر تھکن سے بوجھل، دکھ سے بجھی ہوئی۔ چہرے پر وہی سادگی مگر اب اس سادگی میں درد کا رنگ بھی شامل ہو چکا تھا۔ زونی کے بازو میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بے حد کمزور، جیسے زندگی کی ڈور کسی دھاگے کے سہارے لٹکی ہو۔ شاذر کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ شاذر کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ تم یہاں؟ لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ زونی نے آنکھیں اٹھائیں۔ ایک لمحے کو ان دونوں کی نظریں ملی۔ شاذر کے اندر ایک بھونچال سا آ گیا۔ وہ لڑکی جسے وہ 2 سال سے ہر چہرے میں ڈھونڈ رہا تھا آج اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر کس حال میں؟ زونی نے خاموشی سے بچے کو گود میں سنبھالا۔ آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں انا کی چمک اب بھی موجود تھی۔ مجھے مدد چاہیے، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ شاذر نے بے اختیار کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، یہ بچہ، یہ قاسم کا بیٹا ہے؟ زونی نے ہاں میں سر ہلایا۔ سسرال نے نکال دیا، ابا کے پاس رہتی ہوں، علاج کے پیسے نہیں۔ شاذر نے بچوں کی طرح بے بس ہو کر دیوار کا سہارا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ خوشی کہ جسے وہ چاہتا تھا وہ سامنے تھی، یا دکھ کہ جسے وہ چاہتا تھا وہ اس حال میں ملی۔ زونی کی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھیں، جیسے کئی راتوں کی جاگی ہوئی نیند کا بوجھ آنکھوں پر لٹکا ہو۔ بچہ مسلسل ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہا تھا۔ بیٹھو بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ شاذر نے اشارہ کیا مگر زونی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی۔ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، بس اگر کچھ مدد کر سکیں تو۔ شاذر نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی اور خود پر قابو پایا۔ تمہیں یہاں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، یہ بچہ کمزور ہے۔ آواز میں سختی تھی، نرمی تھی، ایک ٹوٹا ہوا سا خلوص۔ زونی نے جھجکتے ہوئے ایک کونے کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بچے کو سنبھالا۔ ابا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مدھم آواز میں بتایا۔ بچہ اس کی گود میں تڑپ رہا تھا۔ شاذر نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا، کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ آیان۔ زونی، فکر نہ کرو، آیان کا بہترین علاج ہوگا، میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ شاذر کی آواز میں عجیب سی گرم جوشی تھی، ایسی اپنائیت جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی کرتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ زونی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، نگاہوں میں تشکر بھی تھا مگر ساتھ میں ایک فاصلہ بھی۔ میں احسان نہیں لینا چاہتی شاذر صاحب، آواز میں تھکن تھی مگر لہجہ اب بھی خوددار تھا۔ شاذر کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ احسان؟ میں احسان نہیں کر رہا زونی، میں شاید اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ زونی نے بچے کو اور مضبوطی سے سینے سے لگایا، جیسے دنیا کی ہر مصیبت سے بچانے کی آخری کوشش ہو۔ قاسم کے بعد میرا کوئی نہیں رہا۔ سسرال والوں نے دروازہ بند کر لیا۔ باپ کی بیماری اور غربت نے بھی میرے راستے محدود کر دیے۔ اس کی آواز سر تھرا گئی مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ شاذر نے بے چینی سے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا۔ کاش میں پہلے جان لیتا، تمہیں اس حال میں نہ چھوڑتا، اس نے دل سے کہا، بغیر کسی مصلحت کے۔ زونی نے گہری سانسیں لی۔ کسی سے شکوہ نہیں، بس دعا ہے کہ آیان بچ جائے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے اتنی بے بس لگی کہ شاذر کا دل ٹوٹنے لگا۔ تم اکیلی نہیں ہو اب، شاذر نے آہستہ سے کہا، میں ہر ممکن مدد کروں گا، ہر ضرورت پوری ہوگی۔ زونی نے سر جھکا لیا۔ خاموشی کے ایک بھاری لمحے کے بعد وہ دھیرے سے بولی، مگر میری ایک شرط ہے۔ شاذر نے چونک کر دیکھا۔ کیا شرط؟ زونی نے سیدھی ہو کر کہا، مجھے اپنے بچے کے سہارے جینا ہے، مجھ پر رحم یا طرز کی نظر نہ ڈالی جائے، میں اپنی محنت سے آگے بڑھوں گی۔ شاذر نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری خودداری پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گا۔
ان کے درمیان خاموشی کی ایک مضبوط دیوار کھڑی تھی، مگر اس دیوار میں اب دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ ایک عجیب سا تعلق بن رہا تھا، ایک ایسا رشتہ جو لفظوں سے زیادہ جذبات سے بندھا تھا۔ شاہزر نے فوراً فون اٹھایا اور بہترین بچوں کے اسپتال میں آیان کا مکمل چیک اپ کرانے کا بندوبست کیا۔ ایک ایمبولینس یہاں بھیجو فوراً، اور ICU کی مکمل تیاری کرواؤ، بچے کی حالت نازک ہے۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تیر رہی تھی۔ زونی نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ شاید الفاظ کبھی کبھی بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی۔ نرسوں نے آیان کو احتیاط سے اٹھایا۔ زونی ایک لمحے کو رکی، جیسے اپنے دل کا ٹکڑا کسی اور کے حوالے کر رہی ہو۔ شاہزر نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زونی نے پلکیں جھپکائیں، جیسے آنکھوں کی نمی کو روکنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ سفر کے دوران ایمبولینس میں وہ آیان کے چھوٹے ہاتھوں کو تھامے رہی۔ شاہزر دوسری گاڑی میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ہر پل اپڈیٹ لیتا ہوا، ہر پل دعا کرتے ہوئے۔ اسپتال میں پہنچتے ہی آیان کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم فوراً متحرک ہو گئی۔ شاہزر نے ہر سہولت کا بندوبست کیا، بہترین ڈاکٹر، مہنگے علاج، ہر وہ چیز جس سے آیان کو بچایا جا سکتا تھا۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے گئے۔ شاہزر اور زونی اسپتال کے کوریڈور میں خاموش بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی دونوں کی نظریں مل جاتی، پھر فوراً ہٹ جاتی۔ دونوں کے دل میں ایک ہی دعائیں تھیں، ایک ہی امید کہ آیان بچ جائے۔ کئی گھنٹے بعد ڈاکٹر آیا۔ بچہ بہت کمزور ہے، مگر اب خطرے سے باہر ہے۔ وقت پر علاج شروع ہو گیا۔ اب تھوڑا وقت لگے گا مکمل بحالی میں۔ شاہزر نے سکون کی سانس لی۔ زونی نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی، ایک مدھم مگر روشن مسکراہٹ۔ شکریہ، اس نے سرگوشی کی۔ شاہزر نے آہستہ سے جواب دیا، شکریہ مت کہو زونی، شاید یہ میرا مقدر تھا کہ تمہیں پھر سے تلاش کروں۔ زونی نے نظریں جھکا لیں، دل میں ایک عجیب سی نرم لہر دوڑ گئی۔ اس رات اسپتال کے لان میں کھڑے ہو کر شاہزر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے چمک رہے تھے، جیسے قسمت نے ایک نیا راستہ لکھ دیا ہو، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ زونی کی خودداری ایک قلعہ تھی، جیسے جیتنے کے لیے شاہزر کو اپنی روح کا سچ دینا تھا۔ آیان کی صحت کچھ سنبھل چکی تھی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد زونی دوبارہ اپنے بوڑھے باپ کے چھوٹے سے گھر لوٹ آئی تھی۔ شاہزر کئی دنوں تک خود کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، بار بار اپنے دل کو سمجھاتا کہ ابھی وقت نہیں آیا، شاید زونی ابھی تیار نہ ہو۔ مگر ہر بار جب وہ آیان کے نازک وجود کو دیکھتا یا زونی کی تھکی ہوئی آنکھوں میں چھپا درد محسوس کرتا، دل کی دیواریں گرنے لگتی۔ آخرکار ایک شام اس نے فیصلہ کر لیا۔ گاڑی سیدھی زونی کے محلے کی طرف مڑی۔ محلے کی تنگ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے شاہزر کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے ایک سپاہی میدان جنگ میں داخل ہو رہا ہو، جہاں ہار یا جیت کا سوال نہیں، صرف سچ کی لڑائی ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ زونی کے بوڑھے باپ نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرانی، خوف اور بے یقینی، سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ السلام علیکم انکل، میں اندر آ سکتا ہوں؟ شاہزر نے نرمی سے کہا۔ بوڑھے شخص نے خاموشی سے راستہ دے دیا۔ اندر کا منظر ویسا ہی تھا، پرانی دیواریں، مٹیالے فرش اور فضا میں بکھری غربت کی سوندھی سی خوشبو۔ چند لمحوں بعد زونی کمرے میں داخل ہوئی۔ چہرے پر سوالیہ نظروں کا سایہ تھا۔ آیان اس کے بازوؤں میں سو رہا تھا۔ شاہزر نے سیدھا باپ کی طرف دیکھا اور بات کی۔ انکل، میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں، براہ کرم مجھے مکمل بات کہنے دیجیے گا۔ بوڑھے شخص نے خاموشی سے سر ہلایا۔ زونی کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدل گیا تھا۔ میں زونی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شاہزر نے صاف اور مضبوط لہجے میں کہا۔ کمرے میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا، ہوا جیسے رک گئی ہو، وقت جیسے ٹھہر سا گیا ہو۔ زونی نے بے یقینی سے شاہزر کی طرف دیکھا، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ بوڑھے باپ نے تھوڑی دیر کے بعد لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی انکل، میں مکمل سوچ سمجھ کر آیا ہوں۔ میں زونی کو عزت، تحفظ اور آیان کو باپ کا نام دینا چاہتا ہوں۔ شاہزر کی آواز میں خلوص تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا دباؤ بھی۔ زونی نے آیان کو مضبوطی سے سینے سے لگایا اور دھیرے سے کہا، نہیں،
ایک لفظ، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے شاذر کے سینے میں چھرا کھونپ دیا ہو۔ اس نے پلکیں جھپکائیں جیسے سنے ہوئے الفاظ پر اسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ زونی، سنبھل کر جواب دو، میں تمہیں کسی مجبوری میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم خوشی سے فیصلہ کرو، شاذر نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ زونی نے نظریں ملائے بغیر کہا، میں آپ کی مدد کی شکر گزار ہوں مگر نکاح نہیں کر سکتی، میری زندگی اب میرے بیٹے کے گرد گھومتی ہے، میں کسی رشتے میں بندھنے کے لیے تیار نہیں۔ شاذر کا چہرہ سخت ہو گیا، دل میں ایک کڑواہٹ سی بھر گئی۔ وہ جو اپنی انا کو رون کر یہاں آیا تھا، جس نے اپنے غرور کو دفن کر کے پیشکش کی تھی، آج اسے یوں ٹھکرایا جا رہا تھا۔ سمجھ گیا، اس نے سرد لہجے میں کہا، آپ سب کو میری طرف سے کوئی مدد چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ زونی کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی مگر دل میں ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ شاذر نے آخری بار زونی کو دیکھا، وہی چہرہ جس کے لیے 2 سال تڑپا تھا۔ آج خود ہاتھ بڑھا کر اسے پاس لانا چاہا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بغیر مزید کچھ کہے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر نکلتے ہی تیز ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا مگر شاذر نے ہاتھ سے منع کر دیا۔ چند لمحے وہ گاڑی کے پاس کھڑا رہا، آنکھیں بند کیے، دل میں اٹھتے طوفان کو دبانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ تکبر نہیں تھا، یہ تو محبت تھی، اس نے دل میں سوچا، مگر شاید میری محبت بھی اس کے زخم بھرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سیٹ پر سر ٹکا لیا۔ راستہ بے حد طویل لگ رہا تھا، جیسے ہر میل پر دل کا بوجھ اور بڑھتا جا رہا ہو۔ سارا سفر خاموشی میں کٹا۔ شاذر نے اندر کی دنیا آج ایک بار پھر ٹوٹ چکی تھی مگر اس بار وہ جانتا تھا محبت میں زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ انکار کے بعد زونی نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے سنوارنے کی ٹھان لی۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ آسان نہیں ہوگا مگر اپنی عزت اور بیٹے کے مستقبل کے لیے اسے ہر جنگ لڑنی تھی۔ ایان کی آنکھوں میں جھلملاتے خوابوں کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ چند دن کی دگ و دو کے بعد اسے ایک پرائمری اسکول میں چھوٹی سی نوکری مل گئی تھی۔ تنخواہ بہت کم تھی مگر عزت کی روٹی کمانے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا۔ ہر صبح وہ ایان کو سنبھال کر ابا کو دوائیں دے کر اسکول کے لیے روانہ ہوتی، کمر پر بیگ، ہاتھ میں پرانی کتابیں اور دل میں ہزاروں امیدیں۔ اسکول میں وہ بچوں کو محبت سے پڑھاتی، وہ ننھے ننھے ہاتھ میں کتابیں کھولتے تو زونی کو اپنی آنکھوں میں بھی روشنی چھلک اٹھتی۔ کلاس روم میں بچوں کی ہنسی اس کا دل مرہم بن جاتی، مگر دوسری طرف کہیں دور ایک ایسا دل بیٹھا تھا جو زونی کے انکار کو بھول نہیں پایا تھا۔ شاذر، جس نے اپنی انا کو دفن کر کے محبت کا ہاتھ بڑھایا تھا، اب اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ وہ زونی کے انکار کو برداشت تو کر گیا تھا مگر بھول نہیں سکا۔ ایک رات شاذر نے سرد لہجے میں اپنی سیکرٹری کو بلایا، اسکول انتظامیہ تک میرا پیغام پہنچا دو، زونی کو کل سے اسکول میں نظر نہ آنا چاہیے۔ سیکرٹری نے پل بھر کو ہچکچایا مگر حکم پر عمل کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن زونی جب اسکول پہنچی تو پرنسپل نے اسے اپنے دفتر میں بلایا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پرنسپل نے نظریں ملائے بغیر کہا، معذرت زونی بیٹا، مگر ہمیں آپ کی خدمت کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ زونی نے چونک کر پوچھا، میں نے کوئی غلطی کی ہے کیا سر؟ آواز میں بے بسی تھی مگر وقار بھی۔ پرنسپل نے ٹھنڈی سانس لی، اوپر سے حکم آیا ہے، ہم مجبور ہیں۔ زونی نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ بچوں کی ننھی ننھی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کچھ بچوں نے بھاگ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مس زونی، آپ کل آئیں گی نا؟ زونی نے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس دن گھر واپس لوٹتے ہوئے راستہ کچھ اور ہی سنسان لگ رہا تھا۔ آسمان پر بادل تھے، ہوا میں ایک عجیب سی اداسی۔ زونی نے ابا کو کچھ نہیں بتایا، بس معمول کے مطابق ایان کو سنبھالا اور اگلے دن سے نوکری ڈھونڈنے نکل پڑی۔ ایک اسکول میں درخواست دی، انٹرویو اچھا ہوا، سب خوش تھے، مگر اگلے دن اطلاع آئی کہ اس کی فائل ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ دوسری جگہ گئی، وہاں بھی یہی حال، تیسری، چوتھی، پانچویں جگہ، ہر دروازے پر امید لے کر گئی اور ہر جگہ مایوس لوٹی۔ کسی نے کھلے الفاظ میں کچھ نہیں کہا مگر انداز سب کا ایک جیسا تھا، ہم معذرت خواہ ہیں، اس وقت ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ راتوں کو زونی اب چھت کی طرف دیکھ کر خود سے سوال کرتی، کیا میرے نصیب میں محنت کی بھی اجازت نہیں؟ ایان کی سانسوں کی مدھم آواز اس کے کانوں میں گونجتی اور پھر وہ خود کو سنبھال کر اگلے دن کے لیے تیار ہو جاتی۔
دوسری طرف شاذر اپنی دنیا میں مصروف تھا، مگر ہر خبر زونی تک پہنچانے کا بندوبست کر چکا تھا۔ کیا انٹرویو ہوا، کہاں فائل رکھی، کیا نوکری کا دروازہ بند ہوا، سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ سیکرٹری نے ایک دن ہچکچاتے ہوئے کہا، سر کیا یہ ٹھیک ہے ایک ماں اور اس کے بچے کو اتنی سختی سے آزمایا جائے؟ شاذر نے سنجیدگی سے کہا، میں اس کی راہیں بند کر رہا ہوں تاکہ اسے اپنی راہ میرے پاس ہی واپس لانی پڑے۔ پھر پل بھر کو خاموشی چھائی۔ میں اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا، بس اسے اپنی ضرورت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ مگر زونی ہر شکست کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتی تھی۔ ہر انکار کے بعد ایان کے ننھے چہرے کو دیکھتی اور دل میں ایک نئی ہمت پیدا کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر تھکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اخراجات بڑھ رہے تھے، دوائیں مہنگی ہو رہی تھیں، ایان کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی رات کو وہ بے آواز سسکیاں لے کر روتی تاکہ ابا یا ایان جاگ نہ جائیں۔ پھر ایک دن بازار میں سبزی خریدتے ہوئے زونی بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے پانی چھڑک کر ہوش دلایا۔ وہ خود کو سنبھال کر گھر لوٹی، مگر اندر سے سمجھ گئی کہ اب جسم بھی بوجھ اٹھاتے اٹھاتے جواب دے رہا ہے۔ اب یہ محض ایک جنگ نہیں رہی، یہ زندگی اور موت کی کشمکش بن گئی تھی۔ اور اس جنگ میں زونی کو احساس ہونے لگا تھا کہ شاید اکیلا پن اب کافی نہیں۔ کہیں دور شاذر اپنے دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، دل میں خاموش امید کہ بہت جلد زونی اس دروازے پر خود آئے گی جسے وہ بند کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، گھر کے اندر سردی اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ زونی اپنے معمول کی طرح ایان کو گرم کپڑوں میں لپٹے بیٹھی تھی، مگر آج ایان کی سانسیں تیز چل رہی تھی، جسم تپ رہا تھا۔ زونی نے ماتھے کو چھوا تو انگلیوں کو دہکتا ہوا احساس ملا۔ ایان، اس کے لبوں سے بے اختیار ایک کراہ نکلی۔ بچہ آنکھیں بند کیے ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہا تھا۔ ابا دوسرے کمرے میں اپنی بیماری کے ساتھ نیم بے ہوشی میں پڑے ہوئے تھے۔ زونی نے دوائیں ڈھونڈی، پانی پلایا اور ایان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ رات کا ہر لمحہ اذیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ ایان کو گود میں اٹھا کر قریبی کلینک پہنچی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد سر جھٹکتے ہوئے کہا، بچے کو فوری اسپتال لے جائیں، یہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ زونی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پیسے کہاں تھے، سہارے کہاں تھے؟ وہ ایان کو سنبھالتی ہوئی اسپتال پہنچی، مگر ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے عملے نے رقم کے بغیر داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ معاف کیجیے، پہلے داخلہ فیس جمع کرائیے، استقبالیہ پر بیٹھے شخص نے بے رحمی سے کہا۔ زونی نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما اور باہر نکل آئی۔ بچے کا گرم جسم اب اس کے ہاتھوں میں مزید وزنی ہوتا جا رہا تھا، جیسے وقت کی ریت ہاتھ سے پھسل رہی ہو۔ قدم خود بخود ایک طرف اٹھنے لگے، ایک ایسی سمت جہاں جانا اس کی انا کے خلاف تھا، مگر ماں کی بے بسی نے ہر دیوار توڑ دی تھی۔ چند گھنٹے بعد وہ شاذر کے دفتر کے باہر کھڑی تھی۔ دروازے کے اندر روشنی تھی، مگر دروازہ اس کے لیے لوہے کا بند دروازہ لگ رہا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل ہار رہا تھا، مگر ایان ہر ٹھنڈی ہوتی سانس اسے ہمت دے رہی تھی۔ ملازم نے اطلاع دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ شاذر میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ جب زونی کو گود میں بچہ اٹھائے کانپتے دیکھ تو اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک ابھری۔ وہ جان گیا تھا کہ وقت نے زونی کو اس کے دروازے تک لے ہی آیا ہے۔ بیٹھو۔ آواز نرم تھی، مگر لہجے میں ایک انوکھی سختی تھی۔ زونی نے چپ چاپ ایان کو سنبھالتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا، ایان بہت بیمار ہے، پلیز علاج میں مدد کریں۔ شاذر نے کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، میں علاج کرواؤں گا، مگر ایک شرط ہے۔ زونی نے سر اٹھا کر آنکھوں میں نمی لیے پوچھا، کیا شرط؟ شاذر نے دو ٹوک انداز میں کہا، مجھ سے نکاح کر لو۔ ایک لمحے کو جیسے پوری دنیا رک گئی۔ زونی کے ہاتھ کانپ گئے، چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ شرط رکھ رہے ہیں؟ زونی نے بمشکل لب ہلائے۔ شاذر کا چہرہ سخت تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب بے بسی چھپی تھی۔ میں تمہیں مجبوری میں نہیں دیکھنا چاہتا، مگر مجھے بھی یقین چاہیے۔ اگر ایان کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتی ہو تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ زونی کے اندر طوفان برپا ہو گیا۔ ایک طرف ایان کی زندگی تو دوسری طرف اپنی عزت، اپنی ضد اور اپنی ٹوٹی ہوئی انا۔ میں ڈرائیور کی بیوہ ہوں اور آپ، زونی نے سرگوشی میں کہا۔ شاذر نے دھیرے سے کہا، مجھے تمہارا ماضی نہیں دیکھنا، مجھے صرف تم چاہیے ہو، تمہارا بھروسہ چاہیے۔ آنسو زونی کے گالوں پر بہہ نکلے۔ ہر انکار، ہر تکلیف، ہر زخم آج ایک ساتھ پلٹ آیا تھا۔ یہ محبت نہیں، مجبوری ہے۔ زونی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، شاید
مگر ایان کی سانسیں وقت مانگ رہی ہیں۔ شاہزن نے بہت نرم انداز میں جواب دیا۔ زونی نے ایان کی طرف دیکھا جو گود میں بے حس پڑا تھا۔ اس کی مدھم سانسیں جیسے آخری ہمت مانگ رہی تھی۔ زونی نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور ہلکی سی لرزتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ شاہزن نے گہری سانس لی۔ ایک ایسا لمحہ جس کا خواب وہ مدتوں سے دیکھ رہا تھا آج حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا، مگر خوشی سے زیادہ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ہاں محبت سے نہیں مجبوری سے آئی ہے۔ اسی رات نکاح ہوا، سادگی سے، گواہوں کے سامنے، چند لفظوں کے بندھن میں۔ مولوی صاحب نے دعا دی اور نکاح مکمل ہوا۔ زونی نے سفید چادر میں لپٹے نظریں جھکائے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ شاہزن نے اسی لمحے دل سے ایک وعدہ کیا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، میں اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزن نے ایک لمحے کو زونی کی طرف دیکھا اور پھر کہا، چلو ایان کو فوراً اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ آواز میں نرمی مگر ایک عجیب سا دبا ہوا درد بھی تھا۔ زونی نے چادر کو مضبوطی سے لپٹتے ہوئے بے آواز سر ہلایا۔ ایان کو گود میں لیے وہ پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہزن نے اسپتال فون کر کے ایمرجنسی وارڈ کی تیاری کا حکم دیا۔ کمرے کی صفائی بہترین ہونی چاہیے، ڈاکٹرز کی پوری ٹیم موجود ہو۔ آواز میں وہی سختی اور بے تابی تھی۔ راستے بھر زونی خاموش رہی، گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے راستے اسے واپس لے جا سکیں کسی پرانی بھولی بسری زندگی کی طرف۔ شاہزن نے کئی بار اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر زونی نے پل بھر کو بھی اس کی طرف نظر نہ کی۔ یہ خاموش بغاوت اس کے دل پر چھریوں کی طرح چل رہی تھی، مگر وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اسپتال پہنچ کر ایان کو فوراً انتہائی نگہداشت میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے ایان کا علاج شروع کیا، ڈرپس لگیں، دوائیں دی گئیں اور رفتہ رفتہ ایان کی سانسیں سنبھلنے لگیں۔ شاہزن نے زونی کے لیے علیحدہ کمرہ رکھوایا، بہترین کمبل، گرم کھانا، ہر آسائش موجود تھی، مگر زونی جیسے ان سب چیزوں سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ ایان کو گود میں لیے گھنٹوں یوں ہی بیٹھی رہی۔ شاہزر کچھ کہنے آتا تو زونی فقط سر ہلا کر بات ختم کر دیتی۔ ایک رات شاہزر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپ کافی تھا۔ نرمی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا، کچھ دیر آرام کر لو، میں ایان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ زونی نے بے نیازی سے کہا، ضرورت نہیں، میں خود سنبھال لوں گی۔ شاہزر کے ہاتھ میں تھما ہوا کپ ہلکا سا لرز گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں زونی، صرف مدد۔ زونی نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے دنیا میں اب اس کا واحد رشتہ یہی ہو۔ شاہزر نے گہری سانس لی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کتنی سزا دو گی زونی؟ وہ خود سے سرگوشی میں بولا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ ایان کی حالت بہتر ہو رہی تھی، مگر زونی اور شاہزر کے درمیان سرد مہری کی دیوار جمی رہی۔ شاہزر نے زونی کو کبھی مجبور کرنے کی کوشش نہ کی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی شکایت، بس ایک خاموشی سے اس کے ہر حکم، ہر ضد کو قبول کرتا رہا۔ کبھی وہ زونی کے لیے کھانے کی ٹرے بھیجتا، مگر زونی بمشکل چند نوالے کھا کر چھوڑ دیتی۔ کبھی وہ نرس کے ذریعے ایان کے لیے کھلونے بھجواتا، مگر زونی انہیں ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ کبھی کبھی ایان کی ہلکی ہلکی ہنسی سن کر شاہزر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ سی آ جاتی، مگر جو ہی وہ زونی کی سرد آنکھوں سے ٹکراتا، دل میں ایک خالی پن سا اتر جاتا۔ رات کو جب سارا اسپتال نیند میں ڈوبا ہوتا، شاہزر چپکے سے ایان کے وارڈ میں جاتا اور دور کھڑا ہو کر اسے دیکھتا۔ زونی کی گود میں سکون سے سوتا ایان اور زونی، جو خود جاگتی آنکھوں سے جاگتی امیدوں کی حفاظت کر رہی ہوتی۔ شاہزر کبھی خاموشی سے دعا مانگتا، یا رب میرے صبر کو قبول کرنا۔ اکثر سوچتا، کاش زونی سمجھ سکے کہ یہ رشتہ زبردستی کا نہیں، دل کی سچائی کا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ محبت وقت مانگتی ہے اور اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن اسپتال کے باغیچے میں بیٹھے شاہزر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ دھندلی روشنی میں اس نے دل میں ایک عہد کیا، جب تک تم خود میرے پاس آ کر نہ کہو میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا زونی۔ یہ محبت اب انا کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ دعا بن چکی تھی، اور دعا کبھی زبردستی نہیں کی جاتی، بس انتظار کیا جاتا ہے۔ ایان کا چہرہ اب تیزی سے کھلنے لگا تھا۔ وہ ننھی سی مسکراہٹ جو کئی دنوں سے بوجھل تھی اب دھیرے دھیرے واپس آ رہی تھی۔ زونی دن رات ایان کے ساتھ لگی رہتی، مگر اب جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کہیں نہ کہیں شاہزر کا خاموش ساتھ بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ ایک آرام دہ گھر میں آ گئے،
جو شاذر نے خاص طور پر زونی اور ایان کے لیے تیار کروایا تھا۔ نہ کوئی نمائش، نہ کوئی پابندی، بس ایک مکمل محفوظ جگہ جہاں وہ عزت کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ زونی نے بہت بار دل میں سوچا کہ جیسے ہی ایان مکمل ٹھیک ہو جائے وہ اپنی راہ لے گی، مگر ایان کے ننھے ہاتھ جب شاذر کی انگلی تھام لیتے تو زونی کے قدم رک جاتے۔ شاذر کا انداز بدلا ہوا تھا، نہ کوئی زبردستی، نہ کوئی تقاضا، صرف خاموش محبت، خاموش خدمت۔ وہ ایان کو گود میں اٹھا کر اسے کہانیاں سناتا، جھلاتا، کبھی اپنی انگلیوں سے ایان کے گالوں کو سہلاتا۔ بچے کی ہنسی سنتے ہی ایسے خوش ہو جاتا جیسے پوری دنیا جیت لی ہو۔ ایک دن زونی کچن میں کھڑی تھی جب شاذر آیا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت ڈبہ تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، زونی ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اگر برا نہ لگے تو قبول کر لو۔ زونی نے جھجکتے ہوئے ڈبہ لیا۔ کھولتے ہی اندر ایک خوبصورت سی میکسی نکلی، نیلے اور سفید رنگ کی، نرم خوشبودار کپڑے سے بنی ہوئی۔ زونی نے نظریں جھکا لی۔ میں یہ الفاظ گم ہو گئے۔ شاذر نے نرمی سے کہا، بس ایک بار پہن لو، کوئی مجبوری نہیں، صرف میری ایک خواہش ہے۔ زونی نے بہت ہچکچاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ شاذر کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری جیسے برسوں سے قید کوئی امید آزاد ہو گئی ہو۔ رات کو جب زونی نے وہ میکسی پہنی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو پہچان نہ سکی۔ وہی چہرہ، مگر آج کچھ نیا تھا۔ ہونٹوں پر بے ساختہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو شاذر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور جیسے پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، ہوا میں بھی نمی سی بھر گئی۔ زونی نظریں جھکا کر واپس مڑنے لگی تو شاذر نے آہستگی سے کہا، رک جاؤ۔ زونی ساکت ہو گئی، قدم منجمد ہو گئے۔ شاذر دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ فاصلہ اتنا تھا کہ سانسوں کی نمی محسوس ہو سکتی تھی۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں معلوم ہے زونی؟ شاذر کی آواز کانپ رہی تھی، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ زونی کی پلکیں لرزنے لگیں، دل کی دیواروں پر ہلکی سی برف جیسے پگھلنے لگی۔ شاذر نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زونی نے ایک لمحے کو پلکیں بند کر لیں، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ دھیرے دھیرے شاذر نے زونی کو اپنے قریب کھینچ لیا، نہ زبردستی نہ جبر، محبت کی وہی خوشبو جس کا وعدہ اس نے دل سے کیا تھا۔ زونی نے آنکھیں کھولی۔ شاذر کی آنکھوں میں دیوانگی تھی، مگر ساتھ بے پناہ احترام بھی، ایسی محبت جس میں خود کو کھو دینے کا ڈر بھی تھا اور مکمل پانے کی چاہ بھی۔ ان کے درمیان موجود فاصلے خود بخود مٹنے لگے۔ شاذر نے آہستہ سے زونی کی کمر کے گرد باہیں ڈال لیں۔ زونی نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے سر جھکایا، مگر جب شاذر نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا تو دل کی ساری دیواریں ٹوٹ گئیں۔ بارش کی نمی سے بھری ہوا کمرے کے اندر سرسرانے لگی۔ وقت جیسے تھم گیا، صرف 2 دھڑکنیں باقی رہ گئیں۔ شاذر نے اپنی پیشانی زونی کی پیشانی سے لگا دی۔ مجھے تمہاری قربت نہیں چاہیے زونی، مجھے تمہارا دل چاہیے۔ زونی نے نرم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پہلی بار کوئی دیوار، کوئی فاصلہ اس کے درمیان نہ رہا۔ شاذر نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بوسہ جس میں بے پناہ محبت، احترام، دیوانگی اور چاہت کی ساری شدتیں سمٹ آئی تھیں۔ زونی نے پل بھر کو سانس روکی، پھر جیسے ہار مان کر شاذر کے لمس کو قبول کر لیا۔ اس رات نہ کوئی لفظ بولے گئے، نہ کوئی وعدے، بس روحوں کا ایک خاموش معاہدہ، محبت کا، خلوص کا، مکمل سپردگی کا۔ زونی کے وجود میں پہلی بار ایک سکون اترا، ایک ایسا سکون جو برسوں کی تنہائی کے بعد کسی سائبان کے نیچے آنے سے ملتا ہے۔ اور شاذر کے دل نے خود سے سرگوشی کی، میں نے تمہیں پا لیا ہے زونی، مکمل سچائی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ۔ رات گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر کالے بادل چھائے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی نمی تیر رہی تھی۔ شاذر کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کے منتظر بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی گھل گئی، کچھ ایسا جو دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا ہے۔ اچانک ایک زوردار گرج ہوئی اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ شاذر نے پلٹ کر زونی کو دیکھا۔ وہ اب بھی کتاب میں کھوئی ہوئی تھی، جیسے بارش کی آواز نے بھی اس کے دل کے موسم کو نہ بدلا ہو۔ شاذر نے خاموشی سے آگے بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہی خود اعتمادی تھی، مگر آنکھوں میں محبت کی شدت چھپی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے زونی کا ہاتھ تھاما۔ زونی نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز ہلکی اور بے خبر سی تھی۔ شاذر کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ بارش ہو رہی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ زونی نے حیرانگی سے دیکھا۔ ابھی؟ باہر بھیگ جائیں گے۔ شاذر نے نرمی سے اس کا ہاتھ کھینچا۔ تو بھیگنے دیتے ہیں آج، دل کی گرہیں شاید بارش میں کھل جائیں۔
زونی نے پل بھر کو ہچکچایا، مگر شاذر کی گرفت میں چھپی چاہت نے اس کے قدموں سے ساری مزاحمت چھین لی۔ وہ دونوں لان کی طرف بڑھے۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی، قطرے ہر چیز پر جل ترنگ کی مانند بج رہے تھے۔ شاذر نے زونی کو لان کے بیچوں بیچ کھینچ لیا۔ بوندیں تیزی سے ان کے جسموں کو بھگو رہی تھی۔ زونی نے چادر کو اپنے گرد سختی سے لپیٹنے کی کوشش کی، مگر شاذر نے نرمی سے اس کے کاندھوں سے چادر ہٹا دی۔ آج کچھ مت چھپاؤ زونی، آج خود کو مکمل آزاد کر دو۔ اس کی آواز میں محبت کی گونج تھی، دیوانگی کی تھر تھراہٹ۔ بارش میں بھیگی ہوئی زونی کے چہرے سے پانی کے قطرے بہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی لرزش، مگر ساتھ میں محبت کا وہ پہلا شعور بھی تھا جو کب سے دبی ہوئی تھی۔ شاذر نے دونوں ہاتھوں سے زونی کا چہرہ تھاما۔ بارش ان کے بیچ ہر فاصلہ مٹا رہی تھی۔ لمحہ لمحہ دونوں کے وجود ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ زونی نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، میں تھک گئی ہوں شاذر، ہار گئی ہوں۔ شاذر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم نے ہار نہیں مانی زونی، تم نے محبت کو تسلیم کیا ہے۔ اگلے ہی لمحے شاذر نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، ایک بوسہ جو جذبوں کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ بارش زور سے برس رہی تھی، مگر ان کے دلوں میں آگ جل رہی تھی۔ زونی نے اب کی بار کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے ہاتھ خود بخود شاذر کے سینے پر جا ٹھہرے۔ اس کی پلکیں بند ہو گئیں اور وہ خود کو اس لمس میں گم کر بیٹھی۔ شاذر نے اپنے بازوں میں لپیٹ لیا اسے۔ بارش میں بھیگتے وجود، دھڑکتے دل اور لرزتی سانسیں۔ وقت تھم گیا، صرف احساس، صرف لمس باقی تھا۔ شاذر نے اپنی پیشانی زونی کی پیشانی سے جوڑ کر آہستگی سے کہا، اب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ زونی نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہلایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں مکمل تسلیم، مکمل محبت تھی۔ شاذر نے ایک ہاتھ سے اس کی بھیگی ہوئی میکسی کو ہولے سے سہلایا۔ زونی کا پورا وجود کانپ گیا، مگر اب کی بار وہ خوف زدہ نہیں تھی، وہ محبت کی حدت تھی اور شاذر کی دیوانگی کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر چکی تھی۔ ان کے وجود ایک دوسرے کے گرد لپٹ گئے۔ بارش میں لپٹی ہوئی یہ محبت، یہ تسلیم ان کی کہانی کا سب سے سچا لمحہ تھا۔ لان کے بیچ بھیگی زمین پر بھیگتے جسموں کے درمیان ایک ایسی خاموش گواہی ثبت ہوئی جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ جب شاذر نے زونی کو باہوں میں اٹھایا تو زونی نے پل بھر کو آنکھیں بند کر کے سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اب کوئی خوف، کوئی دیوار درمیان میں نہیں تھی۔ محبت نے مکمل راستہ پا لیا تھا۔ اندر جا کر شاذر نے زونی کو نرمی سے بستر پر لٹایا۔ بارش کی بوندیں اب بھی کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، مگر اندر ایک اور بارش ہو رہی تھی، محبت کی، قربت کی، مکمل سپردگی کی۔ شاذر نے دھیرے دھیرے زونی کے گیلے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، تم میری زندگی ہو زونی، میرا خواب، میری حقیقت۔ زونی نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور نرمی سے سر ہلایا، اور تم میری پناہ ہو شاذر۔ اس رات محبت نے اپنے پورے رنگ میں جنم لیا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، بس دو دلوں کی مکمل ہم آہنگی۔